شہباز شریف صاحب نے دعویٰ کیا کہ 2025 کا بجٹ جو ہے وہ عوامی بجٹ ہوگا، اس سال آپ گزارا کر لیں۔ دیکھیں اب بتائیں اگلے مالی سال کیا لے کر آ رہے ہیں، کیا کرنے جا رہے ہیں؟ دیکھیں حسن بھائی، سب سے پہلے گزارش یہ ہے کہ ایک عام آدمی کے لیے سب سے بڑا ٹیکس، اور میں دہرا رہا ہوں بات کو، وہ مہنگائی کی شکل کے اندر ہوتا ہے کہ اگر آپ کو 100 روپے آپ کی جیب میں ہے، پچھلے سال آپ 10 چیزیں خریدتے تھے، آج چیزیں اتنی مہنگی ہو گئیں کہ آپ کو اسی پیسے سے آدھی چیزیں خریدنے مہربانی آپ تسلیم کر رہے ہیں، حکومت تو تسلیم ہی نہیں کر رہی۔ نہیں سر، کیوں نہیں کر رہی؟ آپ دیکھیں جب شہباز شریف صاحب نے حکومت تھامی تھی تو 40% مہنگائی تھی، آج 1% کے اندر آ گئی ہے۔ تو میں آپ سے جو بات ورلڈ کر رہا بینک کی ہوں، رپورٹ ہے کہ غربت بڑھ گئی ہے۔ سر بڑھ گئی ہے نا جی، بالکل بڑھ گئی ہے، کیونکہ قوت خرید ختم ہو گئی نا۔ پر آپ نے وہ جو سارے کا سارا جو طوفان تھا، قوت خرید کم ہوئی، مطلب غریب تو پھر رل گیا نا، مزید چلا گیا۔ عرض کرو نا، جو درمیان میں تھے وہ تو اور چلا گیا، اشرافیہ کا گراف اور اوپر چلا گیا۔ حسن بھائی، مگر پہلے طوفان کے آگے بند باندھنا ہوتا ہے۔ بند آپ نے بند باندھ دیا، اب یہاں سے آپ نے آگے کا سفر جو ترقی کا سفر ہے، جس میں اس کی آمدنی کو بحال کرنا ہے، اس کی طرف جانا ہے۔ اب یہ فرمائیے کہ اگلے مالی سال میں کیا لے کر آ رہے ہیں؟ دیکھیں اگلے مالی سال پہ شہباز شریف صاحب کی اولین ترجیحات میں جو 2 اولین ترجیحات ہیں نا، میں آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں۔ ایک تو یہ ہے کہ تنخواہ دار آدمی جس کے پاس کوئی اور آپشن ہی موجود نہیں ہے، کیونکہ اس کی دنیا ٹی وی پہ حسن رضا صاحب کام کرتے ہیں، ان کی تنخواہ دینے سے پہلے کمپنی کے اوپر قانونی طور پہ وہ تنخواہ کاٹنی، ٹیکس کاٹنا پڑتا ہے، جمع کرنا۔ ان کے لیے آپ کو زندگی آسان کرنی ہے، اس کے لیے حکومت ٹیکس کا بوجھ بھی کم کرے گی، اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے اوپر مہنگائی کے کنٹرول کر کے آپ کی قوت خرید کے اندر بھی بہتری آئے گی، بجلی کے اندر بھی کمی لے کے آئے گی، اور ہر قسم کی جو سہولت ہے اس کا رخ آپ کی طرف۔ علی بھائی دوسرا شعبہ، علی بھائی پہلے بتائیں تنخواہ دار طبقے کی بریکٹ کو کیا کر رہے ہیں، پہلے مجھے اس پہ بتائیں۔ دیکھیں یہ تو اس پہ کتنا % کم کر رہے ہیں؟ یہ تو وزیر خزانہ صاحب ابھی تو، کیونکہ آپ اس میٹنگ میں تھے، ایم ڈی آئی ایم ایف سے آپ کی ملاقاتیں ہوتی رہی، دیکھیں مئی 2023 میں بھی ہوئی تھی، 24 میں بھی ہوئی ہیں۔ آپ سے دیکھیں یہ ساری چیزیں جو ہے نا، آخری منٹ تک اس کے اوپر گفت و شنید جاری ہوتی ہے۔ ابھی تک تجاویز کیا کیا ہیں؟ جب میں آپ کو بتا رہا ہوں، شہباز صاحب نے کہا ہے اس سے پہلے کہ تم کوئی دوسری یا تیسری چیز پہ جاؤ، جو بالکل ایک انفیئر قسم کا جو بوجھ 400-500 ارب کا جو تنخواہ دار 30-35 لاکھ جو بندے آپ کے وہ جمع کرا رہے ہیں، ان کے اوپر گھٹاؤ، اس کے بعد آگے کی بات کرو۔ تو یہ پہلی آپ کا سٹارٹنگ پوائنٹ ہوگا جس پہ کام ہوگا۔ دوسرا یہ ہے کہ زراعت کے اندر یہ جو موسمیاتی تبدیلی اور جو سارے معاملات ہوئے ہیں، ہماری جو کاشتکاری ہے اس کے اوپر بے پناہ سٹریس ہے۔ آپ دیکھیں آپ کی جو کپاس کی فصل ہے وہ 1,80,00,000 گٹھری ہوتی تھی، پچھلے سال 50 لاکھ ہوئی ہے۔ گندم کے اندر پریشر ہے، آپ کا گنے کی فصل کے اوپر پریشر ہے، آپ کے فارمر کی آمدنی بے پناہ گھٹی ہے۔ دوسری سائڈ پہ جو اس کے انپٹس ہیں، فرٹیلائزر ہو گیا، گیس ہو گیا، بجلی ہو گیا، اس کی قیمت میں بہت زیادہ بڑھاوا آیا ہے، جس کی وجہ سے اس کے پاس قوت خرید جو آپ کی رورل اکانومی ہے اس کے اندر ختم ہو گئی ہے۔ تو آپ نے ان کو کس طرح سے فیسیلیٹیٹ کرنا ہے کہ وہ اپنی جو پیداواری صلاحیت ہے اس کو بحال کر سکیں، اور پاکستان کو جو آج 10 12 15 ارب ڈالر کا سالانہ جو زرعی آپ کو مال منگوانا پڑتا ہے، جس میں کاٹن بھی ہے، پام آئل بھی ہے، اس سے کس طرح جان چھٹکارا حاصل کر سکتے ہیں، اس کے لیے آپ کو آسانیوں کا باعث بننا ہے۔ فرٹیلائزر میں آپ نے کیا کرنا ہے، پیسٹیسائڈ میں آپ نے کیا کرنا ہے، ایگریکلچرل امپلیمنٹس میں کیا کرنا ہے، کیونکہ آپ ان کو سبسڈی دینے جا رہے ہیں۔ دیکھیں اگر ہم اس پہ جائیں، سبسڈی یا ٹیکس نہ ہونا یا کیا کریں گے نہیں کریں گے، میں آپ کو رخ بتا رہا ہوں، میں رخ بتا رہا ہوں کہ ساری کی ساری جو پالیسی ہے اس کا رخ اس طرف ہوگا۔ تیسری چیز جو بڑی ضروری ہے وہ یہ حسن بھائی کہ جب بھی ہم معیشت کو تھوڑا سا تیز کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ہمارے پاس ڈالر کا فقدان آ جاتا ہے، تو ہمیں اپنی ایکسپورٹ کی انڈسٹری جو ہے اس کو بھی تحفظ دینے کے لیے، اس کے لیے بھی آسانی بنانے کے لیے کہ وہ منڈیوں میں جا کے اپنا مال بیچ سکے اور اپنا کاروبار اور اپنا جو پہیہ ہے معیشت کا وہ چلا سکے، ان 3-4 چیزوں کو میرے خیال سے اولین ترجیح ہونا چاہیے، اور جو آپ کو نظر آئے گی اس کے بعد باقی کے معاملات آتے ہیں۔